میٹرک تک وہاں رہے، پھر حیدرآباد اور پھر اب کراچی. تو آپ اپنے ٹنڈو آدم کے بارے میں جو خیالات ہیں، ویوز ہیں، ذرا ان کے بارے میں کچھ بتائیں. بہت شکریہ فرید بیلم صاحب. ٹنڈو آدم میں میری پیدائش 1957 میں ہوئی، اور جیسا محسن قریشی صاحب نے میرے والد کا ذکر کیا، سالار امداد اللہ خان، جو سینیٹری انسپیکٹر تھے میونسپل کمیٹی میں، اور ان کی خدمات تھیں جس کا تذکرہ آج بھی لوگ کرتے ہیں، اور جو ہمارے لیے فخر کا باعث بھی ہے اور اطمینان کا باعث بھی ہے. ابھی میرے دوستوں نے ذکر کیا ٹنڈو آدم کے اسکولوں کے بارے میں، اختر عزیز قریشی صاحب نے بھی ذکر کیا. تو میں اپنے دوستوں سے جو ٹنڈو آدم کے ہیں ان کو ذرا ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں. پرائمری ہم نے تعلیم حاصل کی سندھی پرائمری اسکول ٹنڈو آدم سے، جو جیل کے سامنے ہوتا تھا، اور 68 میں ہم پہنچے سر سید ہائی اسکول. اب ذرا میں اپنے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یار ذرا تصور کرو، 68 1968 کا سال ہے، سر سید ہائی اسکول ہے. کیسا اسکول تھا وہ؟ یعنی جو اساتذہ کرام تھے، شمس الدین صاحب، مقبول صاحب، مظفر شمیم صاحب، مولانا آفاق مظاہری صاحب، صدیق صاحب، مسعود احمد عزیز صاحب، اور سب سے بڑھ کر جو ہے بینڈ ماسٹر جو ہمارے تھے نائب صوبیدار خدا بخش صاحب. اب ذرا غور کیجئے کہ جی ایک اسکول ٹنڈو آدم کا 1968 میں ایسا ہے کہ اس کا اپنا بینڈ ہے، وہاں پی ٹی کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہاں فوجی ٹریننگ ہوتی ہے. 9th میٹرک کے بچے جو ہیں وہ آرٹیفیشل گنز لکڑی کی بنی ہوئی اس کے ساتھ فوجی ڈرل کرتے ہیں. اور جو قومی ڈیز آتے ہیں، 14 اگست آ رہا ہے اور ستمبر آ رہا ہے، 6 ستمبر، تو کیا شان ہے جی کہ بینڈ نکل رہا ہے. پیچھے 9th میٹرک کے بچے ہیں جو رائفل انہوں نے لی ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اسکول سے نکل کر چھتری چوک اور پھر شہر کی طرف جاتے ہیں. بعد میں دوسرے اسکولوں نے بھی بینڈ لیے، مقابلہ تھا، کمپٹیشن تھا. شاہ عبداللطیف بھٹائی اسکول نے بھی بینڈ بنایا، جامعہ اسکول میں جامعہ ملیہ اسکول نے بھی بینڈ بنایا. بہت اچھا. تو ایک عجیب سما ہوتا تھا 14 اگست کا اور 6 ستمبر کا، 23 مارچ کا. اور اس دن ایتھلیٹک مقابلے ہوتے تھے. یعنی ہم جس اسکول میں پڑھتے تھے وہاں جیولن تھرو ہو رہی ہے، شاٹ پٹ ہو رہا ہے، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال کی شام کو اساتذہ کی نگرانی میں ٹریننگ ہوتی تھی. کرکٹ مظفر شمیم صاحب، ہاکی مقبول صاحب، فٹ بال صدیق صاحب شام کو آتے تھے اور وہاں پر بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو کرکٹ اور گیمز کی ٹریننگ دیتے تھے. یہ باقاعدہ ایک عمل تھا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امیجن کیجئے کہ سر سید ہائی اسکول سے ماہانہ ایک رسالہ نکلتا تھا، اور اس رسالے کا نام تھا کائنات، جس میں اساتذہ کرام اور اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی تحریریں شامل ہوتی تھیں. اور وہ زمانہ تھا سائیکل اسٹائل مشین کا، کہ پہلے سائیکل اسٹائل کا اسٹینسل کٹتا تھا، پھر وہ پرنٹنگ ہوتی تھی، اسٹیپل ہوتا تھا، اور وہ جو ہے ماہانہ کائنات شائع ہوتا تھا. اور 9th میٹرک 7th 8th یہ کلاس کے ریپرزنٹیٹیو جو ہیں یہ سارے کام کرتے تھے. تو کتنے عظیم لوگ وہ تھے جنہوں نے اس طرح کے تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی، اور ایسا ماحول اس چھوٹے سے شہر میں فراہم کیا تعلیم کا. نو ڈاؤٹ شاہ عبداللطیف بھٹائی اسکول اور جامعہ ملیہ ہائی اسکول والے بھی اسی طرح کی کم و بیش ایکٹیویٹیز میں رہے ہیں. اور بات استادوں کی کیا بتاؤں میں آپ کو، کہ سن 2000 میرا خیال ہے 8 یا 10 کی بات ہوگی کہ ایک جونیئر ڈاکٹر میرے پاس اسپتال میں آیا جوائننگ کے لیے. تو گفتگو کے دوران مجھے پتہ چلا کہ بھائی، اس نے بتایا کہ میں شمس الدین صاحب کا بیٹا ہوں. تو میں نے بھائی اس کو اٹھ کے گلے لگایا. میں نے کہا یار آپ تو ہمارے استاد کے صاحبزادے ہیں. اگلے دن وہ میرے پاس آیا، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب، میں نے جیسے ہی جا کے اپنے والد کو بتایا کہ آج آپ کے شاگرد مجھے ایک ملے ہیں اور ڈاکٹر رضوان نام ہے ان کا، تو کہنے لگے وہ فوراً اٹھ کے گئے، انہوں نے الماری کھولی
اور کوئی پرانی البم لے کے آئے اور 2-3 تصاویر پر انگلی رکھ کر میرے فوٹو پر بتایا کہ یہ ڈاکٹر رضوان ہے. اور 1 ہفتے کے بعد وہ مجھ سے ملنے کے لیے اسپتال آئے